الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسند امام احمد حدیث نمبر 6766 6766. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان عالی شان من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتا صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة، جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس پر رحمت بھیجیں گے. رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جنت میں لے کے جائے گی بھائیو نماز. اس کے سلسلے میں آج انشاءاللہ موضوع ہے کہ بارگاہ الہی میں سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے. جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. انشاءاللہ ایک آیت پاک میں آپ کو سناؤں گا ابھی جس میں نماز کا ذکر ہے، اور پھر حدیث پاک پیش کروں گا، پھر اس سے ملنے والے مدنی پھول، اور انشاءاللہ جب ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کیا کیا بینیفٹس ہیں، کیا کیا فوائد ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83. نماز کا قرآن پاک میں جا بجا ذکر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 99 دفعہ 99 ٹائمز صلاح قرآن پاک میں آیا. اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر نماز کا قرآن پاک میں ذکر ہے. اس سے بھی اندازہ لگائیے نماز کتنی اعلیٰ عبادت ہے. چنانچہ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين
والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لوگوں سے اچھی باتیں کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، مگر چند افراد، سم پرسنز کے سوا سب نے خلاف ورزی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ تورات میں یہ عہد تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو، لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے سوا سب اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو فرما رہا ہے کہ تم بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ تو بنی اسرائیل کے جو یہودی تھے، دور رسالت کے جو یہودی تھے، اللہ کے احکام سے اعراض کرتے تھے اور پھر جاتے تھے۔ اچھا، اب ہم غور کریں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے کلمہ پڑھا، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کی فرما برداری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اس کی ادائیگی کی پابندی کا جو عہد ہم نے اللہ کے ساتھ کیا، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ غور تو کریں۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، یہ احکام بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے مگر ہم سب مسلمانوں پر بھی لازم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ نماز میں صرف بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اور زکوٰۃ میں بندوں سے بھی تعلق ہوتا ہے، اس لیے پہلے بیان کیا گیا نماز کا، پھر بیان ہوا زکوٰۃ کا۔ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنائے اور اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حدیث پاک سنیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 528، 528۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہے؟ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر پڑھنا، نماز کو وقت پر پڑھنا، نماز کو وقت پر پڑھنا بارگاہ الہی میں سب سے پسندیدہ کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔
تو نماز جو ہے زکات سے افضل ہے. نماز بدنی عبادت ہے، زکات مالی عبادت ہے. ہمارا بدن مال سے افضل ہے نا، تو بدن کی عبادت بھی مالی عبادت سے افضل ہے. اور نماز جو ہے امیر غریب سب پر فرض ہے، زکات غریبوں پر نہیں، صرف امیروں پر ہے. نماز میں ہر عضو کام کرتا ہے، سر سے لے کر پیر تک. زکات میں صرف ہاتھ دیتا ہے نا. نماز روزانہ 5 بار 5 ٹائم، اور زکات سال میں 1 بار. نماز براہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالی سے تعلق رکھتی ہے. زکات کا تعلق فقیر کے ذریعے سے اللہ سے ہے. نماز اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر عطا فرمائی. رب کا پیارا تحفہ ہے نماز، مگر زکات اور شرعی احکام یہاں زمین پر بھیج دیے. نماز میں بندہ اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتا ہے. زکات دیتے ہوئے کس سے کلام کرتا ہے؟ فقیر سے. تو بندے کو چاہیے صرف نماز زکات پر ہی قناعت نہ کرے، بلکہ اور بھی بھلائی کے کام کرے. اور نماز جو ہے یہ یاد رکھیے کہ اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نمبر 3، نماز قائم کرنا. نمبر 4، زکات دینا. نمبر 5، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اسلام یوں سمجھیں کہ ایک خیمے کی طرح اور چھت کی طرح ہے. اور یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ پلر ہیں اسلام کے، ستون ہیں. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکات دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ ستون ہیں. اب ان ستون جو ہیں، جو 5 ارکان ہیں، اس کا کوئی انکار کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا اسلام گر جائے گا، منہدم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں نمازی بنا دے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور ہوگی، دلیل ہوگی، نجات ہوگی. جو اس کی حفاظت نہ کرے، نماز اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی. اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. تو نماز پڑھنی ہے، کہیے انشاءاللہ. ہمیشہ پڑھنی ہے، صحیح پڑھنی ہے، دل لگا کر پڑھنی ہے. اسی کا بار بار قرآن نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. جب قبر میں پہنچیں گے تو نماز کی روشنی ہو جائے گی. نماز کی برکت سے قبر میں روشنی ہوگی. جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، 30,000 سال کا راستہ ہے پل صراط کا، وہاں روشنی نہیں ہوگی، مگر جو نماز پڑھنے والا ہوگا اس کی پیشانی جہاں سجدے کرتا تھا وہ ٹارچ کی طرح چمکنے لگے گی. اور نماز جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص جو ہے مسلمان ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں. اگر کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل آگے بھی کامیاب ہوگا. نمازی کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ،
فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ. ابی ابن خلف یہ بدبخت وہ ہے جس کو غزوہ احد میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کیا تھا. اور یاد رکھیں بے نمازی کا حشر کافروں کے ساتھ، مومن نمازی نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ. بے نمازی کافر نہیں ہوتا. تو بے نماز کو قیامت میں کافروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اس کو یوں سمجھیں کہ کسی شریف آدمی کو اگر ذلیل کر کے بٹھا دیا جائے تو اس کی کیسی ذلت ہوگی. تو قیامت کے روز یہ نماز نہ پڑھنے والا کافروں کا کام کرتا ہے. نماز تو کافر نماز نہیں پڑھتے، مسلمان تو نماز پڑھتا ہے. اس لیے اس کو قیامت کے روز کافروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اور نمازی مسلمان چونکہ نبیوں کی، صدیقوں کی نقل کرتا ہے، اسے قیامت کے روز اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. تو اچھوں کی نقل اچھی، بروں کی نقل بری ہوتی ہے. تو قارون، فرعون، حامان، ابی ابن خلف یہ جہنم میں جائیں گے. نماز چھوڑنے والا مسلمان بھی دوزخ میں جائے گا. توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو یہ چار جو بدبخت تھے، کافر، فرعون، قارون، حامان قارون کا وزیر تھا، اور ابی ابن خلف یہ بھی کافر تھا. ان کے ساتھ کیوں اٹھایا جائے گا؟ کتاب الکبائر میں ہے کہ دولت کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے جو نماز سے غافل ہوگا اس کا حشر فرعون کے ساتھ، جو دولت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اس کا حشر قارون کے ساتھ، جو وزارت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اس کا حشر فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ، جو تجارت، بزنس کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اس کو بہت بڑے کافر تاجر ابی ابن خلف کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور جو نماز پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو یہ نماز جنت میں لے کر جائے گی. جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیو نماز، جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز. اب بندہ مومن نماز کی تیاری کرتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے. اور ابھی نماز کی تیاری ہو رہی ہے اور نماز کے فائدے شروع ہو گئے. سبحان اللہ. ایک ہارٹ اسپیشلسٹ بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو وضو کراؤ، پھر ان کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا. ایک مسلمان ماہر نفسیات کا کہنا ہے نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. اور جو مغربی ماہرین ہیں وہ نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں تاکہ ان کے جو نفسیاتی امراض ہیں وہ ختم ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے. کاش کبھی بھی ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، کاش کبھی بھی ہم نماز نہ چھوڑیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.